السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم مشک پوری ٹاپ مری سے بھی آگے یہ علاقہ ہے اور کافی ہائٹ پہ ہے، یہاں پر آئے ہیں اور محفوظ بھائی اور تمام اسلامی بھائی ساتھ ہیں۔ تو ابھی ہم مزید اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس دوران ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں کرنے کی بجائے محفوظ بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ، تو ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی سیر و تفریح کا موقع ہوتا ہے تو لغویات کافی اس میں دیکھنے میں آتی ہیں، ناچ گانا اور ہلڑ بازی ایسی باتیں جن کو ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس بارے میں محفوظ بھائی کے میں کچھ خیالات لینا چاہوں گا۔ محفوظ بھائی، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا سیر و تفریح کا لغویات کے ساتھ کوئی تعلق ہے جس کو ہم انجوائمنٹ کہتے ہیں؟ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ انجوائے نہیں ہوتا اگر گانے نہیں چلاتے، لیکن ہم نے ابھی بس میں سفر بھی کیا، نعتیں چل رہی تھیں اور نعتوں میں ہم نے انجوائے بھی بہت کیا۔ تو آج تو میرا وہ جو کنسیپٹ تھا لوگوں کی جو باتیں میرے ذہن میں تھی وہ نکل گئی میرے ذہن سے، لیکن لوگوں کے ذہن سے یہ چیز کیسے نکالی جائے کہ آپ صرف اور صرف یہ جو تفریح ہے اس میں سے گناہ کا عنصر نکال دیں تو پھر ایسی تفریح کرنی بالکل جائز ہے۔ اور جو میرے بھائی جو ہیں مجھے سن رہے ہیں اور آئندہ جو مجھے سنیں گے تو ان سے میری عاجزانہ التجا ہے کہ بھئی آپ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو۔ دیکھو اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہوا مرا تو یہ بھی تو موت ہے نا ایک، بالکل ٹھیک ہے؟ تو کلمہ پڑھتے ہوئے یہ شہادت کی موت ملے گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بھی موت آئے گی۔ تو اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے موت آئی یہ بھی ایک موت ہے، تو پھر پچھتاوا ہوگا۔ تو آپ سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں تو اس میں جو ہے آپ اللہ کی قدرتوں کے نظارے کریں، سبحان اللہ الحمدللہ آپ کہیں، اور اچھی اچھی نیتیں کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز با جماعت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، نیت بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ کوئی بھی نماز جو ہے یہ سیر و تفریح جو ہے یہ رکاوٹ نہیں بنے گی ہمارے بالکل نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تمام جتنے بھی ہیں یہ جب آئیں سیر و تفریح کرنے کے لیے تو اپنے ذہن بنا کے آئیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے گناہوں سے بچنا ہے۔ جس کا ذہن بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں تا دیر تا دم آخر جب تک ہماری جان ہے ہمیں وابستہ فرمائے اور خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی بات آپ نے کہی جو محفوظ بھائی نے ایک بات کہی کہ اگر سیر و تفریح سے گناہ کا عنصر نکال دیا جائے تو سیر و تفریح جائز ہے۔ تو یہ چیز آپ کو ماشاءاللہ ہمارا دعوت اسلامی کا ماحول سکھا رہا ہے، ہمیں بھی یہ چیزیں نہیں پتا تھی لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے ہیں تو سیر و تفریح بھی بجائے اس کے کہ ہم گناہ سے بچ رہے ہیں بلکہ اب ثواب بھی کمایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑیں، اللہ تعالیٰ سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ جڑنے کی اور اس میں اللہ تعالیٰ استقامت کی توفیق عطا ثواب سے فرمائے۔ محروم نہ کرے، آمین اپنی فضل و رحمت سے جو ہے وہ ہمیں ثواب ضرور عطا فرمائے، آمین۔